کوئی پہاڑ پر سے کودا ہے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. کوئی چھت پر جو کودا ہے اور وہاں سے کود کے جان دی ہے تو اس کو وہاں وہی عذاب ملے گا کہ وہاں چھت دیا جائے گا, چھت پہ وہ چڑھے گا, پھر کودے گا, اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا, تکلیف ہوگی, چلائے گا, چیخے گا, پھر وہ جو ہے اچھا ہوگا, پھر چڑھے گا, پھر کودے گا, اب وہی عذاب ہوتا رہے گا. یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. جب بار بار ایک دن فرماتے ہیں خالد مخلد فیہا, یہ عذاب ہمیشہ میں ہوتا رہے گا. ایک اور کسی جگہ فرمایا گیا جس نے من تحسا سمن, جس نے زہر پیا, زہر کھا کر کے پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے, وہاں بھی اس کا جو ہے جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر کی شیشی دی جائے گی, زہر کا پیالہ دیا جائے گا, اور اس زہر کے پیالے کو وہ پیے گا اور اس کے ہاتھ بہت بدتر ہو جائے گی, بہت پریشان ہو جائے گا, تکلیف ہوگی, پھر اس کو اچھا کیا جائے گا, پھر دیا جائے گا, پھر وہ پیے گا, اور یہی اس کا عذاب ہوتا رہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف آسان ہے, دنیا کی مصیبت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہاڑ ہوگا, جب پہاڑ اپنا میں گرائے گا, وہ پہاڑ آگ کا پہاڑ ہوگا. یاد رکھیے وہاں چھری دی جائے گی, وہ چھری آگ کی ہوگی, وہ زہر دیا جائے گا, وہ زہر کے ساتھ ساتھ وہ کھولتا ہوا زہر ہوگا. جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر, پانی میں کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا, وہاں اس کے بعد وہی عذاب کیا جائے گا کہ وہاں کا پانی کھولتا پانی ہوگا. اے لوگوں, مصیبت اللہ دیتا ہے, تقدیر اللہ دیتا ہے, وہ سب لکھ کیا جائے, نہ کہ اپنے آپ کو ہلاک کیا جائے. میں نے پہلے کہا ہے چونکہ خواتین میں علم نہیں ہوتا ہے, خواتین نہیں جانتی ہیں کہ اس سوسائٹی کا گناہ کیا ہے, اس آتم ہتیا کا گناہ کیا ہے, اس لیے خواتین اس میں زیادہ آگے رہتی ہیں. مردوں کو تو معلوم ہوتا ہے, اس لیے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں, جہاں تک میری آواز جاتی ہے, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے مصیبت اللہ دیتا ہے, وہی اس کو دور کرتا ہے. تکلیف اللہ دیتا ہے, دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے. اگر مصیبت آ گئی ہے, چاہے ویسی بھی ہو, اگر پریشانی آ گئی ہے, اگر آپ کے ساس بدماش ہے یا آپ کا شوہر بدماش ہے, اللہ دعا کیجئے, نماز پڑھیے, اللہ لگائیے, سجدے میں دعا کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی ہو وہ آدمی ایسا میں سب سلوک کرتا ہے, اے اللہ انہیں اچھی توفیق دے, انہیں اچھی سمجھ دے تاکہ وہ تکلیف نہ دے. دعا کیجئے, لیکن یاد رکھیے سٹائل مت کیجئے, یہ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس سے جہاں دنیا میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے. یہ ایک بات اور میں کہہ دوں, کوئی آپ گناہ کرتا ہے تو زندہ رہتا ہے تو توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, موقع کہاں کا توبہ کریں, موقع اس میں نہیں ہے. اس لیے یہ معاملہ بہت عجیب معاملہ ہے. اب رسول اللہ وسلم کے پاس جنازہ آیا, یا نبی کے پاس جنازہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, لوگ رحم کرنے والے تھے. عبداللہ بن ابی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, گستاخی کی تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ذلیل آدمی ہے, اپنے آپ کو عزیز کہا تھا. عبداللہ بن ابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا. اس اور میں نے کیا کیا حرکات کی تھی, اس کی لمبی تاریخ اس کی ہے. بہت ہی بدتمیز انسان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بیمار پڑا, جب وہ مر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت رحیم کریم تھے اور بہت شفیق انسان تھے, آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی یہ منافق کا سردار مر گیا ہے. آپ کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے, ان کا نام عبداللہ تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ ہم اس قمیص میں اپنے باپ کو میں دفن کر سکوں, کہیں اللہ تعالیٰ اس میرے باپ کو معاف کر دے. کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا باپ جو منافق ہے, لیکن باپ کی محبت میں نبی کے پاس آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ اس میں ہم جو ہے اپنے باپ کو دفنا کر سکیں, اور اس برکت سے میرے باپ اچھا معاملہ ہو, اللہ اس کو معاف کر دے. اب رسول اللہ نے قمیص دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے باپ کو جنازہ پڑھا دیجئے. عمر فاروق نے کہا تھا حضور اسے جنازہ پڑھائیں گے, یہ تو منافق آدمی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی بات نہیں مانی تھی, کہ منافق کا جنازہ کی نماز پڑھایا تھا. یہی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق کے اونچے حامل پہ تھے, منافق کا جنازہ کی نماز پڑھایا تھا. اب رسول اللہ وسلم کے پاس ایک کی میت آتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اس میت نے اپنے آپ کو
قتل کیا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، سوسائڈ اس نے کیا ہے، آتم ہتیا کی ہے، خودکشی کی ہے، جب آپ کو معلوم ہوتا ہے اب فرماتا ہے میرے ساتھیو تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ وسلم نے اس آدمی کا جس نے اپنا سوسائڈ کر لیا تھا، آتم ہتیا کر لیا تھا، زہر کھا کے یا کسی سے مر گیا تھا، اب جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا برا عمل ہے۔ اس لیے اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پر اعتبار کیجئے، اللہ پر یقین کیجئے، اللہ توکل کیجئے، مجھ کو اللہ ٹالنے والا ہے۔ ایک جلد بازی مت کیجئے، اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے۔ یاد رکھیے یہ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اب سمجھتی ہوں گی کہ اگر مجھے مر جاؤں گی فلاں جیل میں جائے گا، کب تک جیل میں رہے گا، اگر وہ چھوٹے گا ہی، اس لیے اپنے آپ ہلاک مت کیجیے۔ اب میں ایک اور نقطے پر آتا ہوں، آخر یہ سوسائڈ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر معاملے جب اس کو تحقیق کرتے ہیں